نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، گرمی کی راتیں بہت چھوٹی ہو گئی ہیں، 11:15 تو بج گئے ہیں اور 4 بجے افطار سحری کرنی ہے۔ وقت ہی کیا درمیان میں بچا ہے جو تقریر کر لیں گے، بیان کر لیں گے، کچھ وقت ہی نہیں بچا۔ اسی لیے قرآن کریم کی 3 سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، وہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس لیے تلاوت کی ہے کہ امام صاحب نے وتروں میں وہ پڑھی تھی۔ انہوں نے یہ 3 صورتیں چھوٹی ہیں وہ امام صاحب نے وتروں میں پڑھی تھی۔ ان میں سے پہلی رکعت میں جو انہوں نے پڑھی تھی وہ صورت میں نے پڑھی ہے، تھوڑے وقت میں چھوٹی صورت۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے قرآن میں چھوٹی چھوٹی 3 صورتیں کیوں ہیں؟ 1 کیوں نہیں، 2 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں، 5 کیوں نہیں، 3 ہی کیوں ہیں؟ نمازیں 2 طرح کی ہیں۔ ایک وہ نمازیں ہیں جس کی 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے اور سورت ملانا واجب ہے، اور ایک ہی نماز ایسی ہے جس کی 3 رکعتوں میں قرات فرض ہے یعنی سورت ملانا واجب ہے، اور کوئی نماز نہیں ہے جس میں 4 رکعتوں میں قرات فرض ہو سورت ملانا واجب ہو، ایسی کوئی نماز نہیں ہے۔ فرضوں میں چاہے 4 رکعت والے فرض ہوں، 3 رکعت والے فرض ہوں، 2 رکعت والے فرض ہوں، پہلی 2 رکعتوں ہی میں قرات فرض ہے اور سورت ملانا واجب ہے۔ اور سنتیں اور نفلیں ان کی ہر 2 رکعتیں الگ نماز ہے۔ ہم 4 ایک سلام سے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں آ جاؤ امام صاحب، وہاں اچھے نہیں معلوم، امام صاحب کی طرح یہاں آؤ میرے پاس، یہاں آ جاؤ میرے پاس، ٹیک لگا کر بیٹھو، بہت تھک گئے اور نماز پڑھا کر۔ نفلیں اور سنتیں ہر 2 رکعت الگ نماز ہے، اور جب الگ نماز ہے تو 2 رکعتوں میں قرات فرض ہے، سورت ملانا واجب ہے۔ لیکن ایسی نماز کہ اس کی 3 رکعتوں میں صرف وتر کی نماز ہے، باقی فرائض ان میں 2 رکعتوں میں،
اسے اللہ میاں نے 3 چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل کر دی کہ اگر فٹافٹ وطر نمٹانے ہیں تو یہ 3 چھوٹی صورتیں پڑھ لے، فٹافٹ نمٹا دے۔ اسی طرح سے کبھی فرض نماز بھی جلدی ہوتی ہے، ایمرجنسی ہوتی ہے، تو اگر فٹافٹ فرض نمٹانے ہو 3 میں سے 2 صورتوں کے ذریعے سے نماز نمٹا دے۔ تو اللہ تعالی جل شانہ عن والہ نے یہ 3 چھوٹی صورتیں اسی لیے ہیں کہ نماز اگر جلدی نمٹانی ہے تو یہ 3 صورتیں ہیں، لے چل نمٹا۔ یہ وجہ تو ہے ہنسنے کی، اور حقیقی وجہ کیا ہے؟ حقیقی وجہ میرے بھائیوں، عوامل، انگریزی میں آپ حضرات کہتے ہیں فیکٹر، 3 ہیں۔ اللہ پوری کائنات کے خالق و مالک، انہوں نے ہم بندوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ نے اپنا پیغام ہم بندوں کے پاس بھیجا ہے رسولوں کی معرفت، اور سب سے آخری رسول ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس ان تینوں چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اللہ کو پہچاننا ضروری ہے، اور جس واسطے سے اللہ نے دین بھیجا ہے رسول کے احوال سے واقفیت ضروری ہے، اور ہمارے لیے جو فارمولہ بھیجا ہے، ہمارے لیے جو خاکہ دین کا بھیجا ہے، جس خاکے پر ہم چل کر اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، ایک ہمارے لیے پلان چاہیے۔ تو 3 صورتیں، قل هو اللہ احد میں اللہ کا تعارف ہے، انٹروڈکشن ہے، اللہ کون ہے، اور لمبی چوڑی صورت نہیں، لمبی چوڑی سورہ بقرہ کو کون یاد کر سکے گا؟ کوئی یاد کرے گا؟ اتنی چھوٹی صورت، قل هو 4 آیتیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صرف 4 آیتیں، بھی چھوٹی چھوٹی آیتیں، اور ان 4 آیتوں میں اللہ کا مکمل تعارف ہے اس میں، اور درمیان میں جو واسطہ ہیں حبیب رب العالمین، محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے تعارف کے لیے ایک چھوٹی سی سورت بھیجی 3 آیتوں والی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورت بھیجی جس میں حضور کا مکمل تعارف کرا دیا، اور ایک چھوٹی سی سورت بھیجی اللہ تعالی نے جس میں انسانوں کے لیے خاکہ، نقشہ، فارمولہ، پلان بھیج دیا کہ دیکھو یہ پلان ہے، اس پر اگر چل کرو گے تو اللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے، اور اگر اس پلان کے مطابق نہیں چلے تو خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ تو فیکٹر 3 ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم بندے ہیں، اور اللہ نے اپنے احکام ہمارے پاس بھیجے واسطے سے، حضور کے نبیوں کے واسطے سے اور آخری نبی کے واسطے سے۔ بس یہ 3 چیزوں کی معرفت پوری حاصل ہو جائے تو بیڑا پار ہے، اس لیے 3 چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اور باقی کوئی چیز نہیں ہے، یہ 3 چیزوں کو سمجھنا ہے پوری طرح سے۔ اگر ہم اللہ ہی کو نہ سمجھے، اللہ کے بارے میں ہی ہمارے صحیح عقیدے میں ہو تو بھی کیا حاصل، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اللہ کو ہم نے سمجھ لیا مگر اللہ کے پاس سے جو پیغام لے کر ہم تک آیا اس کو ہم نے نہیں پہچانا تو کیا خواب ہم دین کو سمجھیں گے؟ جب دین کے لانے والے کو ہی ہم نے نہیں پہچانا تو جو وہ دین لایا ہے اس کو کیا پہچانا؟ اور دین کو پہچاننا تو ضروری ہے، اس دین پر چلنے کی وجہ سے ہم اللہ تک پہنچیں گے، جنت تک پہنچیں گے، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں گے۔
چھوٹی سی صورت میں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ۔ حضرت کا یہ ارشاد ہے کہ اگر اللہ پورا قرآن نازل نہ کرتے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ سورت 3 آیتیں ہیں، یہ 3 آیتوں والی سورت اللہ نازل کر دیتے، باقی پورا قرآن نازل نہ کرتے، تو یہ سورت انسانوں کی اصلاح کے لیے اکیلی سورت کافی۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کتنی ہماگیر ہے، کتنی کمپریہنسو یہ صورت ہے، کتنی جامع معنی یہ صورت ہے کہ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے تنہا یہ صورت کافی تھی۔ یہ بات حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمائی، کسی معمولی آدمی نے نہیں کہی۔ اس تفصیل تو اس کی بہت ہے، لیکن اجمال بہت مختصر ہے اور اجمال کو یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ فرمایا قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر وہ انسان جن میں 4 باتیں ہیں وہ گھاٹے میں نہیں، جن میں یہ 4 باتیں نہیں وہ سب انسان گھاٹے میں۔ 4 باتیں کیا ہیں؟ ایمان، الا الذین آمنوا، دوسرا نیک کام۔ نیک کام کسے کہتے ہیں؟ ہماری عقل کا ہے نہیں، اللہ نے جو کرنے کے لیے کام کہا وہ نیک کام، اور اللہ نے جن کاموں سے وہ کہا وہ برے کام۔ تو اللہ نے جن کاموں کے کرنے کے لیے کہا ہے ان کو کرنا یہ بھی نیک کام ہے، اور جن برائیوں سے اللہ نے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچنا یہ بھی نیک کام ہے۔ برائی سے بچنا، اللہ کے نے ان سے بچنا بھی نیک کام ہے۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے، وہ آپ حضرات نے کبھی سنی ہوگی، سنانے کا موقع نہیں۔ 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ اب مرے، اب تو نہ کہیں سے ہوا آ رہی ہے نہ روشنی آ رہی ہے، اپنے نیک عمل سے دعا کرو۔ کی دعا؟ ایک نے دعا یہ کی کہ اس نے ماں باپ کی خدمت یوں کی تھی، دوسرے نے دعا کی کہ اس نے ایک مزدور کی مزدوری روکی تھی، وہ ناراض ہو کر چلا گیا تھا مزدوری لیے بغیر، اس نے مزدوری بڑھا کر کے ریوڑ بنا دیا تھا۔ اور ایک نے دعا کی کہ اے اللہ میں اپنی چچا زاد بہن سے میرا تعلق تھا گہرا، وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، بہن تھی چچا زاد بہن تھی دیندار۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے، اس نے بہن کو 100 دینار دیے اور اللہ سے ڈر کر اس نے بہن کی عزت میں ہاتھ نہیں ڈالا، تو گویا زنا نہیں کیا، اس کو نیک عمل کے طور پر اس نے پیش کیا، اور اس کی وجہ سے پہاڑ میں زلزلہ آیا اور پتھر ہٹ گیا اور وہ لوگ غار میں سے نکل کر کے چل دیے۔ اس مضمون یہ سمجھانا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرنے کے کام یہی نیک عمل ہے، میرے بھائی ایسا نہیں ہے، کرنے کے کام نیک عمل ہے، اگر انہیں نہ کرو تو گناہ کبیرہ ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے، نماز چھوڑ دے تو گناہ کبیرہ ہے، حدیث میں ہے کہ اس نے کفر کیا۔ اسی طرح سے چوری کرنا، سود کھانا، زنا کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ برائیاں، یہ اللہ سے ڈر کر یہ برائیاں چھوڑنا یہ نیک عمل ہے۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز ہے ایمان، دوسری چیز ہے نیک عمل، تیسری چیز وتواصوا بالحق، کمیونٹی میں ہر ایک شخص دوسرے کو یہ تاکید کرے کہ دین حق کو ہمیشہ مضبوط تھامے رہو، ہر ایک دوسرے کو، باپ بیٹوں کو، بیٹے ابا کو، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، اولاد ماں باپ کو، ماں باپ اولاد کو،
آدمی پڑوسی کو، پڑوسی کو، آدمی مسجد کے پڑوسیوں کو اور مسجد کے پڑوسی اپنے پڑوسیوں کو، ہر ایک دوسرے، ہر وقت جب موقع آئے تو یہ تاکید کرے، یہ وصیت کرے کہ دیکھو اللہ نے جو دین ہماری طرف بھیجا ہے، جس کا نام دین اسلام ہے، اور جس دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، یہ دین حق ہے، ان کو ہمیشہ مضبوط پکڑے رہنا ہے، کیسے بھی حالات آئیں یہ دین ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو وصیت کریں دین حق کو مضبوط پکڑنے کی۔ اور چوتھی چیز ہے ہر ایک دوسرے کو وصیت کرے کہ دین کے تعلق سے کتنی بھی بڑی سے بڑی آفت اور مصیبت آ جائے گھبرانا نہیں چاہیے، بے ہمت نہیں ہونا چاہیے، بے صبر نہیں ہونا چاہیے، صبر و ہمت سے کام لینا چاہیے۔ دنیا کی مصیبت تو آئی اور گئی، آخرت کی مصیبت بہت سخت ہے۔ فرعون کے مقابلے میں فرعون نے جب موسیٰ ہارون علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے کروایا، جادوگر مسلمان ہو گئے، تو فرعون نے کہا کہ میں تمہیں سلی دوں گا، جان سے ماروں گا، تمہارے ہاتھ پیر کاٹوں گا۔ تو جادوگر نے یہ کہا لا ویرا انا الی ربنا منقلبون، کاٹ لے، دے دے سلی، ہمارا کیا بگڑے گا، ہم دنیا سے اللہ کے یہاں پہنچ جائیں گے، تھوڑی دیر کی مصیبت ہے جو جھیل لیں گے، لیکن ہمارا ایمان تو محفوظ ہے۔ لہذا میرے بھائیو یہ ہمیشہ سمجھانا ضروری ہے، کمیونٹی میں ہر ایک دوسرے کو سمجھائے کہ دین کے تعلق سے کبھی آزمائشیں آتی ہیں، دنیا میں طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں دین کی وجہ سے، خاص طور پر جو نن اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، کوئی بھی دنیا میں بے شمار نن اسلامک کنٹری ہیں، ان کنٹریوں میں رہتے ہیں، وہاں معاملات وغیرہ میں، اخلاقیات میں، معاشرت میں ایسے احوال پیش آتے ہیں، ایک آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ دین کی رسی کیسے مضبوط پکڑے رہے۔ تو یہ کمیونٹی کا ہر فرد دوسرے کو یہ تاکید کرے کہ بھئی کچھ بھی ہو جائے صبر سے کام لو، برداشت کرو، ہمت سے کام لو، اور دین حق کو ہمیشہ مضبوط تھامے رہو۔ تو اس صورت نے یہ کہا کہ زمانے کی قسم یعنی انسانی ہسٹری آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی آج تک، یہ جو انسان کی تاریخ ہے، تاریخ انسانیت ہے، اس کا تم اگر مطالعہ کرو گے تو وہ گواہی دے گی کہ جو کمیونٹی جس میں یہ چار باتیں ہیں یہی سکسیسفل ہوتی ہے، باقی تمام انسان گھاٹے میں جاتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج ہی ہمارے امام صاحب نے ایک قصہ پڑھا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے زمانے کے بادشاہ سے، نمرود سے مناظرہ ہوا تھا۔ اس نے پوچھا تھا حضرت ابراہیم سے، تو نے مندر میں ساری مورتیاں توڑ ڈالی، تو ان کو خدا نہیں مانتا، تو تیرا خدا ہے کہاں، کون؟ یہ لمبا واقعہ ہے۔ قوم میلے میں گئی تھی، حضرت پیچھے رہے تھے اور ساری مورتیوں کو توڑ تاڑ کے برابر کر دیا، وہ بڑی مورتی جس کو پوجتے تھے اسے چھوڑ دیا، اور باقی چھوٹی چھوٹی مندر میں ہر اینٹ پر ایک الگ مورتی بٹھاتے ہیں۔ آپ کسی مندر میں چلے جاؤ، ہر اینٹ پر الگ الگ مورتی ہوتی ہے، اور ایک بڑی مورتی ہوتی ہے جس کو پوجتے ہیں، تو وہ بڑی مورتی جس کو پوجتے تھے اس کو تو چھوڑ دیا، اور وہ چھوٹی چھوٹی مورتیاں جو ہر اینٹ پر ایک ایک بٹھا رکھی تھی ان سب کا ستیہ ناش کر دیا۔ جب قوم میلے سے واپس آئی تو اس کی فریاد ہوئی، کمپلینٹ ہوئی بادشاہ کے یہاں کہ ہمارے مندر میں سارے خداؤں کو ابراہیم نے مار دیا۔ تو بادشاہ نے بلایا، لاؤ مجرم کو پکڑ کر لاؤ۔ تو حضرت ابراہیم سے بادشاہ نے پوچھا کہ تو مندر کے جو تو تیری قوم کے خدا ہیں ان کو تو خدا نہیں مانتا، تو تیرا خدا آخر ہے کون؟
تو حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میں ان خداؤں کو نہیں مانتا، میں تو اس پروردگار، میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، میں تو اس کو خدا مانتا ہوں۔ یہ تو نہ کسی کو پیدا کر سکے نہ کسی کو مار سکے، میں نے ان کو مار دیا، یہ کیا ماریں گے کسی کو؟ میرا خدا تو ہے ربی الذی یحیی و یمیت۔ یہ قصہ ہے۔ پھر نمرود نے اس کا جواب دیا، پھر حضرت نے اس کا جواب دیا، لمبی بات ہے۔ مجھے تو صرف اس مثال میں یہ بتلانا ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک کوئی ایسا ہر دماغ عقل کا اوچھا ادھورا ایسا نہیں گزرا جس نے دنیا میں جنت بنائی ہو، صرف نمرود نے بنائی۔ کیوں؟ آخر اسی نے کیوں جنت بنائی؟ اور تو کسی نے انسانوں میں کسی نے جنت نہیں بنائی۔ دوسری بات یہ سوچنی ہے کہ اس نے ملک کو حکم دیا تھا اور پورے ملک نے 6 مہینے تک جلانے کی لکڑی سوختہ جمع کیا تھا اور بڑی آگ دہکائی تھی اور گوفن میں باندھ کر کے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا۔ تو مارنے کے لیے آگ میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ مارنے کے لیے تو قتل کر دو، گولی مارو، تلوار مارو۔ اتنی بڑی آگ جلا کر کے اس میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ 2 باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا خدا وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے کہا نہ وہی وہ امید، یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں، میں بھی زندہ جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ایک بے گناہ راستے میں جا رہا تھا، اسے بلایا اور قتل کر دیا، کہا دیکھو مار دی۔ ایک پھانسی کے مجرم کو حکم بھیجا اور اس کی چھٹی کر دی، کہا دیکھو ہم نے جلا دیے۔ تو وہ خدائی کا دعوے دار۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ اللہ پر ایمان لا، جنت ملے گی، اگر اللہ کا انکار کرے گا دوزخ ملے گی۔ تو نمرود نے کہا خدا تو میں ہوں انسانوں کا، دیکھ میں تجھے دوزخ میں ڈالوں گا اور میں خود جنت میں جاؤں گا۔ تو وہ جو اسے 6 مہینے تک لکڑیاں اکٹھا کر کے جلوائی تھی، وہ دوزخ تیار کی تھی اس نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دوزخ تیار کی تھی کہ میں دوزخ میں جاؤں، تجھے دوزخ میں ڈالوں گا۔ دیکھو آج کوئی بھی چیز آگ میں ڈال دو، آگ جلا دے گی، قرآن شریف ڈال دو جل جائے گا، نیک بزرگ کو ڈال دو بزرگ جل جائے گا، معصوم بچے کو ڈال دو معصوم بچہ بھی جل جائے گا۔ حضرت ابراہیم کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ وہ دشمن خدا کے ساتھ مقابلہ تھا، اور انبیاء کا جب مقابلہ ہوتا ہے اپنے دشمنوں کے ساتھ تو اللہ کی مدد آتی ہے اور پھر اللہ نبیوں کو بچاتے ہیں اور ان کے دشمنوں کو خاک میں ملاتے ہیں۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، اللہ کا حکم پہنچا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ چال چلنی چاہیے۔ اگر آپ جلا دیتی حضرت ابراہیم کو تو پورا ملک غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، خدا تو نمرود ہے، دیکھو اس نے آگ میں جلا دیا، جہنم میں ڈال دیا۔ تو حضرت ابراہیم کی بات اوپر کہاں سے آتی؟ تو اللہ کا حکم پہنچا اور آگ نے حضرت ابراہیم کو نہیں جلایا، اور نمرود کو اپنی منہ کی کھانی پڑی کہ تو خدا ہوتا تو ڈالنا، آگ میں ڈال کے جلا کے دکھا نا، جہنم میں ڈال کے جلا کے دکھا نا، نہیں جلا سکا۔ اس نے حکم دیا جنت بنانے کا، تو 6 مہینے تک پورا ملک جنت بنانے میں لگا رہا، تیار ہو گئی جنت، تاریخ متعین ہوگی، فلاں تاریخ کو بادشاہ جائے گا جنت میں داخل ہو۔ ایک دن باقی رہا اور ناک کے راستے سے مچھر دماغ میں گھس گیا۔ یہ بے صفحے کا قصہ نہیں، تاریخ کی مشہور کتاب ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ، اس میں یہ واقعہ ہے، مچھر گھس گیا۔ اب اندر جا کر اس نے بھیجا کھانا شروع کیا، اب سر میں درد شروع ہوا، وہ بھیجا کھاتا ہے سر میں درد ہوتا ہے، شروع میں دبواتا رہا، پھر پچواتا رہا،
پھر مکے سے بھی جب کا کام نہیں چلا تو چپل مرواتا تھا، وہ 2 ہاتھوں میں 2 چپل لے کر زور سے اس کے سر پہ مارتے تھے تو اندر کھانا بند کرتا ہے۔ یہاں تک کہ چند دن ہوتے ہوتے زور سے کسی نے چپل مارا، دماغ کھوپڑی پھٹ گئی، مچھر وہ تھا وہ چڑیا جتنا بن کر کے اڑ گیا اور یہ مر گیا، اور وہ بنی بنائی جنت دھری کی دھری رہ گئی، اس جنت میں قدم رکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت، ان کی کیا حیثیت تھی؟ کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اس میں غور کرو، یہ واقعہ اس بات کی گواہی دے گا کہ نمرود اور اس کی پوری قوم ناکام رہی، گھاٹے میں رہی، اور حضرت ابراہیم اور ان کی امت کامیاب ہوئی، اس لیے کہ ان میں ایمان تھا، نیک عمل تھا، دین حق پر مضبوط رہنے کی تاکیدیں تھیں، دین کے تعلق سے آنے والی ہر آفت کو ہمت سے برداشت کرنے کی وصیتیں تھیں، تو یہ کامیاب گئے اور یہ ناکام گئے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے آقا کی امت، ہم مسلمان، ان میں بھی اگر یہ 4 چیزیں جمع ہوں گی تو کامیابی بڑھ کر ہمارے قدم چومے گی، اور اگر یہ 4 باتیں نہیں ہوگی تو قرآن کہتا ہے کہ انسان کی پوری ہسٹری گواہی دے گی کہ کامیابی نہیں ہے، گھاٹے میں رہنے والے ہیں سب، صرف یہی کمیونٹی کامیاب ہے جن میں 4 باتیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قاعدہ سمجھو، کلی جزیات سے بنتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ بچھو اتارنے کا کیا منتر پڑھ دیا؟ دیکھو، انسان کلی ہے اور یہ الگ الگ ہر انسانی جزئی ہے، کلی کہیں بھی نہیں ہے، ساری افراد مل کر انسان کلی بنتی ہے۔ تو اگر معاشرے کو، کمیونٹی کو سدھارنا ہے تو افراد کو سدھرنا پڑے گا۔ آج آفت یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کو تو دیکھتا ہے کہ فلاں میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، اس کو سمجھاتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن کوئی اپنے گریبان میں منہ ڈال کے نہیں دیکھتا تو میرے اندر کیا کرے۔ میرے بھائیو، دوسرے کی طرف مت دیکھو، ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور یہ دیکھے کہ میرے اندر کیا کمی ہے۔ اپنے اندر جو کمی ہے اس کی ہم اصلاح کر لیں گے، اور ہر انسان اپنی کمی اصلاح کر لیں گے تو ساری کمیونٹی اور سارے انسانوں کی اصلاح ہو جائے گی۔ اس وقت میں ہم عام طور پر یہ غلطی کرتے ہیں، اپنی آنکھ کا تنکا نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ میں ذرا سا میل ہے وہ بھی دیکھتے تیری آنکھیں لال ہو گئی، ارے تیری آنکھ میں تو شاطیر ہے، تنکا ہے، وہ تو تجھے نظر نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ماہ مبارک توبہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہر آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈالے، دوسرے کو نہ دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے اور اپنے اندر خود محسوس کرے کہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے، دین اسلام، جس کو میں نے قبول کیا ہے اور میں مسلمان ہوں، مسلمان ہونے کے تعلق سے میرے اندر یہ کمی ہے، مجھے یہ درست کر لینی چاہیے۔ اگر اس طریقے سے ہم میں سے ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے تو پھر ساری انسانیت اور ساری کمیونٹی کی اصلاح ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ یا الہ العالمین، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما، یا اللہ ہماری برائیوں سے درگزر فرما، یا اللہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔
بہت ہی رات میں تھوڑا